ادھر سے شروع کریں. جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا, انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا. ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دو, یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں. بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی. جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا اور یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا. کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے. میں بار بار ان سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا. یہ اسد وہ این سی او سی میں تب یہ تھا تو ہماری کیا آرگیومنٹس, کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی. پہلے تو آپ سوشل ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے اندر 10-10, 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, وہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. پھر وہ جو دہاڑی دار ہے وہ اگر تنخواہ اگر پیسے نہیں کماتا, چھاپڑی والا ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گا. میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ. وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا. اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں, اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر. بھوکے لوگ تھے سارے. اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن اٹھا رہے ہیں. کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا. لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارا کرے گا. دہاڑی دار ہے, یہ ہے, کتنے لوگ ہیں. ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہے, اس کی تو کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے. اس لیے مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنا نے کیا کیا تھا. ووہان سٹی میں جب چائنا نے لاک ڈاؤن لگایا تھا, ایک ایک گھر پہ کھانا پہنچایا تھا انہوں نے. تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. تو لہٰذا جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا, 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی. جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے, اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو ایم کیو ایم بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے. وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو سب سے ونربل سیکشن آف پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اور یہ 2 پارٹیز یہ انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر, اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اگر یہ کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 90s میں ان کی پارٹنرشپ چوروں کی لگی ہے اکٹھی. 90s سے یہ باریاں لے رہے ہیں. پچھلے 62 سال میں 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں رہے ہیں. کب انہوں نے ایک انسانیت کی فکر کی. یہ جب آئے ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا, پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے. ہمیں جو یاد ہے, مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا, بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے, اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اور بنا, ایسٹ پاکستان ٹوٹا, تو خوشیاں بنائی گئیں. میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے, لوگوں نے خوشیاں بنائی کہ اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلیں شکر ہے بوجھ اترا.
90s میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. تو